بزم خطابت ہوئی برجستہ، تو کیا تاثرات ہیں؟ پہلے تو معتمد بزم خطابت کے تاثرات، امن بھائی کیا تاثرات؟ ماشاء اللہ آج کا پروگرام بہت ہی بڑھیا رہا، اور جتنے بھی مساہمین تھے اچھی کارکردگی پیش کی. کہیں کہیں لگا کہ کچھ غلطیاں ہیں جو وہ چاہتے تو اساتذہ چیک کرا دیتے ایک بار، تو تھوڑا اس کا لگا کہ ایک بار چیک کرانا چاہیے آنے سے پہلے. باقی تمام مساہمین بڑی محنت کے ساتھ آئے تھے. فرحان بھائی. ہاں، تو آج برجستہ بزم خطابت عنوان تھا بزم کا، اور عنوان سے ہی ظاہر ہے کہ بزم کیسی ہونی چاہیے تھی، اور بچوں کی محنتیں، ان کی کاوشیں نہایت قابل قدر، مگر انتہائی تواضع کے ساتھ. میرا یہ تاثر رہا کہ یہ بزم خطابت تھی، برجستہ بزم خطابت نہیں تھی. اس بزم سے جو امن بھائی کا بھی جو موٹیو تھا اور جو ہدف تھا وہ یہ تھا کہ بچے جو کہ شروعات سے ہی اپنے تعلیمی سفر کی شروعات سے ہی تقریریں رٹ کے کرنے کا ایک ان کا انداز ہوتا ہے، اور شروع میں ظاہر ہے یہی طریقہ ہونا چاہیے. لیکن تعلیمی سفر کے ایک مرحلے پہ پہنچنے کے بعد بھی اگر ہم ابھی اتنے اہل نہیں ہو سکے ہیں، یا ہم خود کو اس قدر تیار نہیں پاتے ہیں کہ ہم کسی ٹاپک پر پوائنٹس کی شکل میں اپنی بات اپنی تعبیر میں اپنے جملوں میں پیش کر سکیں، تو یہ ہماری خطابت اور ہماری بولنے کی کمزوری ہے. تو اس لحاظ سے چونکہ عنوان تھا برجستہ بزم خطابت، 5 عناوین دیے گئے تھے، تو طلبہ کے لیے مناسب یہ تھا کہ وہ پوائنٹس تیار کرتے، اس پہ اپنی بات رکھنے کی کوشش کرتے، رٹی رٹائی تعبیرات کے بجائے اپنے انداز میں بات اگر رکھتے تو انہیں برجستہ بولنے کا ملکہ حاصل ہوتا، جو اس بزم کا مقصد تھا. آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ نے بھی چند تقریریں سنی. بالکل آپ کی بات سے اتفاق ہے، اور یہی صحیح ہے کہ جو رٹنے والا جو طریقہ ہے وہ ابتدائی درجے میں ہوتا ہے، کہ وہاں رٹ کر اور نصوص کو حفظ کر انسان جو ہے تعبیرات اخذ کرتا ہے، اور پھر آخری درجہ یہی ہوتا ہے کہ پھر وہ اپنے مطالعے کی روشنی میں کی پوائنٹس تیار کرے اور اسی کے حوالے سے اپنی بات کہے. ہاں، مطلب کہنے کا یہ بالکل مقصود نہیں ہے کہ انسان بغیر سوچے سمجھے اسٹیج پر آ جائے، لیکن ایک مرحلہ وہ آنا چاہیے جہاں پر افکار کی ترتیب تو ممکن ہے پہلے سے کر لی گئی ہو، لیکن ان افکار کو کس قالب میں پیش کرنا ہے یہ انسان کے اندر اس کی صلاحیت ہے کہ وہ برجستگی کے ساتھ اسے پیش کر سکے، اور اس بزم کا مقصد یہی تھا. کیا کہتے ہیں؟ ہاں بالکل صحیح بات ہے. لیکن میرے ذہن میں ایک بات یہ بھی ہے کہ ابھی جو مرحلہ چل رہا ہے، چاہے وہ ابتدائی دور ہو یا ابھی کا مرحلہ ہو، تو کہیں کہیں ایسا ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں رٹ کر یا یاد کر پیش کرنی پڑتی ہیں تاکہ وہ ان فیوچر کوئی بھی ان کو استعمال کر سکے. ہاں، لیکن یہ ہے کہ جو میں نے عناوین دیے تھے تو وہ زیادہ ٹائم بھی نہیں تھا، اس میں 3 منٹ کا ٹائم تھا، تو اس میں یہ ہو سکتا تھا کہ پوائنٹ ٹو پوائنٹ انسان ہر موضوع پر بات کر سکے. لیکن دیکھا یہ گیا کہ میں نے جن تقریروں کو پہلے سن رکھا ہے وہی تقریریں ریپیٹ کی گئی. تو مطلب وہی ہے کہ برجستہ عنوان تھا، یعنی عنوان خود مقصد کو واضح کرتا ہے. برجستہ بزم خطابت، ہم لوگوں نے گزشتہ ہفتے ہم لوگ کا پروگرام ہوا تھا برجستہ مقالہ نگاری، تو اس میں ہم لوگوں نے کوئی پہلے سے ترتیب نہیں تیار کی تھی، بس ہاں یہ تھا کہ مواد ذہن میں ہے اور پھر بس عنوان دیا گیا اور اس پر ہم لوگوں نے فوراً جو ہے تو وہی اسی قسم کا یہ بھی ایک پروگرام تھا، اسی کا تسلسل تھا. تو اگر اسی کو یہاں برقرار رکھا جاتا ہے، یعنی طلبہ یہ غور کر کے آئیں. ہو سکتا ہے کہ برجستہ بولنے میں بعض بچے جو رٹ کے آئے ہیں ان سے وہ پیچھے رہ جاتے ہیں، لیکن اس کا لانگ ٹرم میں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ وہ ڈر جو برجستگی میں ہوتا ہے وہ یہاں پر زائل ہو جاتا ہے، اور تو یہ لانگ رن میں بہت مفید ہوتا ہے. امید ہے اس پہ نقد یہ کوئی تنقید نہیں ہے، بس ایک خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ اسے ریکارڈ کیا گیا تاکہ اگلی دفعہ ایسی بزم ہو تو ہم اپنے پوائنٹس تیار کر کے آئیں اور برجستگی کے ساتھ بات رکھیں. انشاءاللہ آج ہو سکتا ہے ناکام ہو جائیں، لیکن کل عملی میدان میں جس کے لیے یہ ساری تیاریاں اور کوششیں اس میں انشاءاللہ ہم بہترین پرفارمنس دے پائیں. ایک بار کسی کو چیک اور کرائیں. ہاں، ایک بار چیک اور کرائیں. معتمد بزم خطابت کا آخری مشورہ. اسی پر ویڈیو کو روکتے ہیں. السلام علیکم.